گھر میں بھائی کی شادی کی بات چل رہی تھی۔ میرا بھائی حافظ قرآن تھا۔ آج سے پہلے اس نے کسی لڑکی کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ بہت ہی شریف اور سادہ طبیعت کا مالک تھا۔ بھائی کی شادی کی بات چلی تو بھائی نے ایک شرط رکھ دی کہ میں کسی عالمہ لڑکی سے ہی شادی کروں گا، اس لیے کہ بھائی خود بھی حافظ قرآن تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی زندگی میں کوئی ایسی لڑکی آئے جسے دین کے بارے میں پتہ نہ ہو، بلکہ وہ ایک ایسی عورت سے شادی کرنا چاہتے تھے جو اسلام کے اصولوں پر عمل پیرا ہو۔ پر ہم سب کیا جانتے تھے کہ بھائی کی یہ خواہش سب سے بڑے پچھتاوے میں بدل جائے گی۔ بھائی نے شادی کے لیے حامی بھری۔ آج کل عالمہ لڑکیوں کی بھی کمی ہے، لیکن امی نے ایک ایسی لڑکی ڈھونڈ نکالی جس کے پاس دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں تھی۔ لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ امی نے کہا کہ اب اسی کے ساتھ تمہارا رشتہ پکا کر دوں گی، لیکن لڑکی نے ایک عجیب بات کی ہے کہ وہ شادی کے بارے میں ایک شرط رکھے گی، لیکن شرط اپنے شوہر کے علاوہ وہ کسی کو نہیں بتائے گی۔ اب یہ بات عجیب تھی۔ اماں اور میں یہ بات سن کر پریشان ہو گئے۔ بھائی کہنے لگے کہ آپ ادھر ادھر سے پتہ کروائیں کہ اگر لڑکی کا خاندان ٹھیک ہے، وہ لوگ خاندانی ہیں، تو پھر اس کی شرط بھی خاندانی ہی ہوگی۔ یقیناً وہ کوئی ناجائز فرمائش یا خواہش نہیں کرے گی۔ اس لیے اماں مطمئن ہو گئی تھی۔ عموماً لڑکیوں کی شرطیں چھوٹی چھوٹی یا پھر بچکانہ ہوتی ہیں، اسی لیے ہم نے اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا کہ شادی کے بعد والی شرط کیا ہوگی۔ لیکن بھابھی نے ہم لوگوں سے وعدہ لے لیا کہ شادی کے بعد وہ میری اس شرط کو مانیں گے۔ اب یہ شرط کیا تھی؟ یہ وہ شادی کی رات صرف اپنے شوہر کو بتانا چاہتی تھی۔ بھائی بھی لڑکی کے کردار، اس کی تعلیم اور خاندان سے مطمئن تھے، سو ہم لوگوں نے کم ہی عرصے میں شادی کر دی تھی۔ آج بھائی کی بارات تھی۔ ہم سب لوگ بہت زیادہ خوش تھے۔ دلہن رخصت ہو کر آئی تو اس نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا، اور ساتھ ہی دلہن نے اپنے ہاتھوں کو بھی ایسے چھپایا ہوا تھا کہ کوئی اس کے ہاتھ دیکھ نہیں سکتا تھا۔ ہم نے بھائی سے ضد کی کہ اپنی دلہن کا گھونگھٹ اٹھاؤ۔ بھائی نے ایسا ہی کیا۔ دلہن نے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ دلہن کی خوبصورتی دیکھ کر ہم سب حیران رہ گئے۔ وہ بلا کی خوبصورت تھی۔ اس میں اتنی صلاحیت تھی کہ وہ میرے بھائی کو آسانی سے دیوانہ بنا سکتی تھی۔ اس بات سے ہم بھی خوش تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد بھائی نے مجھے کہا کہ دلہن کو میرے کمرے میں لے جاؤ۔ بھابھی بھی کچھ بے چین لگ رہی تھی، تو ہم نے انہیں کمرے میں پہنچا دیا۔ اس کے بعد کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد کمرے سے باتوں کی آوازیں آنے لگیں، لیکن یہ باتیں کوئی عام باتیں نہیں تھیں۔ وہ دونوں اونچی آواز میں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے تھے۔ آواز ہمارے کمرے تک صاف آ رہی تھی۔ اب تو لگنے لگا تھا جیسے بھائی اور بھابھی کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، لیکن جب میں نے کمرے کے قریب جا کر سنا تو وہ دونوں خاموش ہو چکے تھے۔ میرا دل دھڑکنے لگا تھا۔ پتہ نہیں اس شرط کی وجہ سے دونوں میں لڑائی جھگڑا نہ ہوا ہو، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ صبح ہم لوگوں کا ولیمہ تھا۔ میں نے بھائی بھابھی کے دروازے پر دستک نہیں دی۔ تھوڑی دیر بعد بھائی خود ہی کمرے سے نکلا۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ ساری رات سویا نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں لال ڈورے تھے۔ مجھے اسے دیکھ کر ترس بھی آنے لگا۔ کیا بات ہے بھائی، آپ پریشان لگ رہے ہیں؟ میں نے دل میں سوچا کہ یہ دن تو انسان کے لیے بہت زیادہ خوشگوار اور بہت ہی خاص ہوتا ہے، لیکن بھائی کو دیکھ کر کہانی کچھ اور ہی لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد بھابھی آئی تو بھابھی کی نظریں جھکی ہوئی تھی جیسے وہ ہم سب سے شرمندہ ہو۔ بھائی نے اپنی بیوی کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ ولیمے کے بعد میرا بھائی ہمارے گھر میں سے چلا گیا تھا۔ میں نے دیکھا بھائی اپنی گاڑی لے کر نکلا اور واپس نہیں آیا۔ میں بھابھی کے کمرے میں گئی۔ بھابھی بھی پریشان سی بستر پر بیٹھی تھی۔ کہنے لگی کہ میرا شوہر مجھ سے ناراض ہو کر چلا گیا۔ مگر کیوں؟ میری شرط کی وجہ سے، بھابھی نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ آپ کی کیا شرط ہے؟ وہ آپ اپنے بھائی سے پوچھ لینا۔ بھابھی نے مزید مجھے الجھا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے یہ بات جا کر امی کو بتائی۔ امی نے بڑی مشکل سے ابا کو اور پھر میرے بھائی کو منا لیا تھا۔ دونوں جا کر میری شادی والے بھائی کو لے کر آ گئے۔ بھائی ابھی بھی پریشان ہی لگ رہا تھا۔ اس کی کسی بات میں کوئی دم نہیں تھا۔ ہم سب نے انہیں بٹھایا، انہیں گھیر لیا اور پوچھا بتاؤ اسلم کیا بات ہے؟ تم خواہ مخواہ کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ تب بھائی نے جو بات کہی اسے سن کر ہمارا برا حال ہو گیا۔ ہم تو ہنس ہنس کر لوٹ پھوٹ ہونے لگے۔ بھائی کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ کہنے لگا کہ میری بیوی نے مجھ سے شرط رکھی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے ساتھ لائے ہوئے کتے کو اپنے ساتھ ہی سلائے گی۔
یہ سن کر ہم ہنسنے لگے۔ بھائی یہ بھی کوئی بات ہے، کتے کو اپنے ساتھ سلانے کی ضد کرنا، یہ تو بچوں والی بات ہے۔ تمہاری بیوی ہے، آہستہ آہستہ سمجھ جائے گی۔ نہیں سمجھے گی اماں، میرے بھائی نے مضبوط لہجے میں کہا۔ وہ ساری زندگی اس کتے کو اپنے ساتھ سلائے گی اور میرے پاس بھی نہیں آئے گی۔ اماں یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، میں نے اپنی بیوی اس لیے تو اس گھر میں نہیں لائی تھی کہ وہ میری جگہ وہ رتبہ جانوروں کو دے دے۔ اماں، میں، چچا اور یہ سارے لوگ بھی اس بات پر ہنسنے لگے تھے۔ میرا بیٹا، یہ کوئی بات نہیں ہوتی، انسان کو اپنے حقوق استعمال کرنی چاہیے۔ تم چاہو تو وہ کتا اٹھا کر باہر پھینک دو، تمہیں کس نے روکا ہے یہ سب کرنے سے؟ میں ایسا نہیں کر سکتا اماں، اس نے مجھ سے قسم لی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ میں حافظ قرآن ہوں، اسلام کے ہر حکم پر عمل کرتا ہوں، میں قسم نہیں توڑ سکتا۔ میں نے اس سے قسم لی تھی، ہاں اگر وہ خود سے اپنی مرضی سے یہ عمل کرے تو میرے لیے بہتر ہوگا۔ مجھے لگتا ہے کہ بات طلاق تک پہنچ جائے گی اگر اس نے یہ سب نہیں کیا تو۔ یہ بات سن کر ہم پریشان ہو گئے۔ بیٹا، تم ایک قسم نہیں توڑ سکتے اور تم اللہ کا اتنا بڑا قانون توڑنے جا رہے ہو۔ تم اپنی بیوی کو اس بات پر طلاق دو گے؟ خبردار، جو تم نے آئندہ اپنے منہ سے یہ بات نکالنے کا سوچا بھی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اماں نے بھائی کو سختی سے تنبیہ کر دی اور کہا کہ اپنے ان چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں ہم سب کو نہ الجھاؤ۔ یہ بات سن کر بھائی مزید پریشان ہو گئے۔ اب تو اماں نے بھی ہاتھ اٹھا دیے تھے، جبکہ بھائی بیوی کے ہاتھوں مجبور تھے۔ پھر بھائی اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ میں نے دیکھا بھابھی اپنے کمرے میں نہیں تھی، لگتا ہے کہ وہ میکے گئی ہے۔ میں نے بھائی سے پوچھا، ہاں وہ میکے گئی ہے، لیکن وہ کتا یہیں پر چھوڑ کر گئی ہے۔ میں بھائی کی بات سن کر خاموش ہو گئی، کیونکہ پورے کمرے میں کہیں پر بھی مجھے کوئی کتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں گئی، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، جبکہ بھائی باہر آ کر بھی یہی بات کر رہے تھے کہ میری بیوی نے میرے کمرے میں کتا رکھا ہوا ہے۔ اب تو مجھے بھائی کی بات پر شک ہونے لگا تھا، جبکہ ہم میں سے نہ ہی کسی نے بھابھی کے ساتھ موجود اس کتے کو دیکھا اور نہ ہی کسی نے بھابھی سے اس بات کا ذکر کیا یا بھابھی نے ایسی کوئی شرط ہمیں بتائی۔ بس بھابھی نے وہ شرط صرف اپنے شوہر کو بتائی، ہم سب میں سے کسی کو نہ بتائی۔ بھائی کی پریشانی دیکھ کر اماں پھر ان کے کمرے میں آ گئی۔ اب بھائی کے کمرے میں ہم تینوں موجود تھے، لیکن میرا بھائی ابھی بھی پریشان تھا۔ اماں نے بھائی سے کہا کہ ایک بار تم اولاد پیدا کر لو، اس کے بعد تمہاری بیوی ہر بات مانے گی۔ دراصل ابھی اس کا ذہن بچپنے والا ہے، اب وہ چھوٹے بچوں کی طرح سوچتی ہے، لیکن جب ایک ماں بن جائے گی تو بچے کی صحت کا خیال کرے گی۔ وہ کبھی بھی اپنے بچے کو ایک کتے یا پھر جانور کے ساتھ نہیں رکھے گی۔ تم اس بات کی بالکل فکر نہ کرو۔ بھائی امی کی بات سمجھ گئے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ اولاد کے آنے کے بعد تو کوئی بھی عورت اپنے شوہر کو چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، جبکہ میرا بھائی بھی اولاد پیدا ہونے کے بعد پابند ہو جاتا کہ وہ اپنی بیوی کا عمر بھر ساتھ نبھائے۔ فی الحال تو اس کی شادی ہوئی تھی تو اسے لگتا تھا جیسے اس نے غلط فیصلہ کر لیا۔ وہ اپنی بیوی کے پاس بھی نہیں گیا تھا، اسی لیے وہ طلاق کی باتیں کر رہا تھا۔ ہم نے اس کو اچھی طرح سے سمجھا دیا کہ وہ ایسا کرنے کا سوچے بھی نہیں کہ بھابھی صبح سے گھر سے غائب تھی، وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہم لوگ وہ ساری باتیں بھول کر اس چیز پر پریشان تھے کہ بھابھی کہاں چلی گئی ہے۔ رات کے 7 بجے گھر کا دروازہ کھلا اور بھابھی جان اندر داخل ہوئی۔ ان کے ساتھ ان کی اماں بھی تھی۔ ان کی ماں بہت زیادہ پریشان لگ رہی تھی۔ آتے ہی کہنے لگی کہ میں یہاں 2-3 دن رہنے کے لیے آئی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میری بیٹی کو میری بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اماں کو یہ بات بری لگی تھی، اگرچہ ان کی ماں ہمارے لیے کوئی بوجھ نہیں تھی، ہمارے پاس ان کے لیے الگ سے کمرہ بھی موجود تھا، ہم ان کو مہمان نوازی کے ساتھ عزت کے ساتھ اپنے گھر سے رخصت بھی کر سکتے تھے، لیکن وہ پریشان تھی۔ ہمیں لگا کہ شاید ماں بیٹی ہم سے کچھ چھپا رہی ہیں، اور بھائی تو پہلے ہی ہمیں سب کچھ نہیں بتا رہے تھے، بس اسی وجہ سے ہم نے ان کی اماں کو بھی کچھ نہیں کہا۔ اگر ان کی ماں کے آنے سے گھر کے حالات ٹھیک ہو سکتے تھے تو ہمیں اس میں کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ کچھ دن مزید گزر گئے، بھائی کا موڈ ابھی بھی ویسا ہی تھا، لیکن اب آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہو رہی تھی۔ اماں ایک دن مجھے اپنے کمرے میں بلا کر کہنے لگی، بیٹی یہ گھر میں کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ ہم لڑکے کے ماں باپ ہیں، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں کہ اس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، اور یہ عورت اپنی بیٹی کے گھر آ کر اس طرح آرام سے رہ رہی ہے جیسے اسے یہاں کے رسم و رواجوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تم تو جانتی ہو بیٹی کے لڑکی والے کبھی بھی اپنی بیٹی کے گھر رات کو نہیں رکتے، وہاں رہتے نہیں ہیں۔
پھر یہ کیسی عورت ہے جو اپنی شادی شدہ بیٹی کے گھر، وہ بھی جو کچھ دن پہلے ہی بیائی گئی ہے، اس کے گھر آ کر رہ رہی ہے؟ تم کچھ کرو، جا کر غیب باتوں باتوں میں یہ بات کہو کہ وہ اب یہاں سے چلی جائے۔ ہم کب تک یوں مروت میں مہمان نوازی کرتے رہیں گے؟ یہ بات شاید بھابھی کی اماں نے سن لی تھی۔ شام کو وہ اٹھ کر خود ہی تیار ہونے لگی، بولی کہ میں نے جو کام کرنا تھا وہ ہو چکا ہے، اب مجھے آپ کے گھر سے چلنا ہوگا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے رسموں و رواجوں کو بھلا کر مجھے اس گھر میں رہنے کے لیے عزت اور جگہ بخشی۔ ہم خوش ہو گئے کہ چلو ایک مصیبت تو ختم ہو گئی، کم از کم بھائی بھابھی کے درمیان اب کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا۔ اماں نے اسی شام بھائی کو اپنے پاس بلایا اور کہا جلدی سے اولاد کے لیے کوشش کرو تاکہ تم دونوں کی زندگی میں بچے کی خوشی آئے۔ تو یہ بات ابھی معلوم ہوگی، لیکن بچوں کے آنے سے زندگی بدل جاتی ہے۔ بھائی وہی شکوہ لے کر بیٹھے ہوئے تھے، اماں میری بیوی اس کتے کو اپنے پاس سلا کر رکھتی ہے، میں کیا کروں؟ میرا تو اس کے پاس جانے کو دل ہی نہیں کرتا، وہ اس قدر عجیب سا کتا ہے کہ مجھے اسے دیکھ کر ڈر لگتا ہے۔ چلو ابھی اپنے کمرے میں چلو، دکھاؤ مجھے وہ کون سا کتا ہے، ہم نے تو آج تک کتا نہیں دیکھا۔ تمہارے کمرے میں اگر وہ رہتا ہے تو آخر اس کا فضلہ بھی تو ہوتا ہوگا، میں نے تو بیڈ روم میں کسی قسم کی بدبو نہیں دیکھی، کتے کے بھونکنے کی آواز بھی نہیں آئی۔ پھر تم نے کیسا کتا پال رکھا ہے؟ اور تمہاری بیوی وہ اتنی بے وقوف نہیں ہو سکتی۔ بیٹا تم ہمیں بے وقوف بنا رہے ہو یا ہو ہی بے وقوف؟ اماں کی بات سن کر بھائی نے بھی اماں کا ہاتھ پکڑا اور بولے چلیے اماں چل کر خود ہی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، وہ ابھی اس کے کمبل میں ہی سو رہا ہے۔ ہم دونوں اٹھے بھائی کے کمرے میں گئے، دیکھا تو بھابھی جان واش روم میں تھی۔ بھائی کہنے لگے کہ اپنے کتے کو وہیں ساتھ لے کر گئی ہوگی۔ ہم بھائی کو افسوس بھری نظر سے دیکھنے لگے، مگر اسی وقت بھابھی غسل خانے سے باہر نکلی، ان کے پاس ایک چھوٹی سی ٹوکری میں سفید رنگ کا ایک معصوم سا کتا بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اتنا خوبصورت اور معصوم تھا کہ اسے دیکھ کر کوئی بھی اس پر غصہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے کہا بھائی یہ تو بہت پیارا جانور ہے۔ بھائی کانوں کو ہاتھ لگانے لگے، یہ نجس جانور ہے۔ میری بہن کیا تمہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ کتا گھر میں رکھنا اسلام میں حرام ہے؟ میں کیسے اسے اس بات کی اجازت دے سکتا ہوں جبکہ اسلام میں تو کتے کو نجس قرار دیا گیا ہے؟ ہاں آپ کی بات بالکل صحیح ہے، میں نے کہا لیکن کون سا یہ پورا دن یہاں رہتا ہوگا؟ جی میں بھی اب اس بات کی ضد نہیں کروں گی، لیکن آپ کو اپنی شرط یاد ہے نا؟ بھابھی کی یہ بات سنتے ہی بھائی کے چہرے کا رنگ بدل گیا، وہ خاموش ہو گیا۔ جی ہاں مجھے آپ کی ساری شرطیں یاد ہیں، بالکل فکر نہیں کریں، میں یہ بات کسی کو نہیں بتاتا۔ بھائی خاموش ہو گیا تھا۔ ہم نے سمجھ لیا کہ بھائی اپنی ایک قسم توڑ چکا ہے۔ اب ظاہر ہے ایسی بے وقوفانہ قسم پر کوئی کب تک قائم رہ سکتا ہے۔ بات اسی طرح سے ختم ہو گئی تھی، لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ اب ایک اور بڑا طوفان ہماری زندگیوں کو برباد کرنے کے لیے ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ میں نے اپنے بھائی سے اس بات کا ذکر تو کیا تھا کہ آپ کی اولاد کے بعد زندگی سے مسئلے ختم ہو جائیں گے اور بھائی بھی اپنی بیوی کے پاس زیادہ وقت رہنے لگے تھے، لیکن بھائی کی بیوی اکثر اپنی ماں کے ساتھ فون پر باتیں کرتی رہتی تھی اور میں نے دیکھا تھا کہ بھائی کی خوشی کچھ خاص نہ تھی۔ ایک دن بھابھی بیمار پڑ گئی، کہنے لگی کہ مجھے ہسپتال لے چلو، میرے پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے۔ ہم لوگ بھابھی کو گاڑی میں ڈال کر ہسپتال لے گئے۔ بھابھی کی حالت واقعی بہت خراب تھی، وہ تو راستے میں بے ہوش بھی ہو گئی، ایسا لگتا تھا جیسے انہیں کمزوری ہو گئی ہے۔ کافی دن سے وہ ٹھیک طریقے سے کھانا بھی نہیں کھا رہی تھی۔ مجھے بھابھی کی اس کمزوری پر بہت زیادہ دکھ تھا، شاید بھائی ان کا خیال نہیں رکھتے۔ میں ہسپتال لے کر گئی، ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ کی بھابھی بچے کی ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر میری تو خوشی کی انتہا نہ رہی، لیکن بات عجیب تھی، جب یہ بات بھابھی کو پتہ چلی تو انہوں نے اپنے منہ پہ انگلی رکھ لی اور ہمیں بھی چپ کروانے لگی، بولی کہ خبردار یہ بات کسی کو نہ بتانا ورنہ میں تمہارے بھائی کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ کیوں بھابھی، یہ تو اتنی خوشی کی بات ہے، آپ کیوں کسی کو نہیں بتانا چاہتی؟ میں نے بھی غصے سے پوچھا۔ اب اتنی بڑی بات ہم کسی سے چھپا کر تو نہیں رکھ سکتے تھے، لیکن میری بات کا بھابھی نے جواب دیا جو کہ مثبت تھا، کہنے لگی کہ میں تمہارے بھائی کو یہ بات اپنے منہ سے بتانا چاہتی ہوں لیکن ابھی نہیں، اس کے لیے میں کچھ تیاری کروں گی، ایسی خاص تیاری جس سے تمہارا بھائی بھی خوش ہو جائے۔ اس کے بعد میں خود سب کے سامنے یہ بات اپنے شوہر کو اہتمام سے بتاؤں گی۔ یہ بات سن کر ہم خوش ہو گئے کہ چلو بھابھی کے دل میں اپنے شوہر کے لیے
پیار جاگ گیا، وہ بھی اتنے کم عرصے میں، ورنہ ہمیں تو لگ رہا تھا کہ بھائی بھابھی کبھی خوشگوار زندگی گزار نہیں سکیں گے اور ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے۔ خیر ہم لوگ گھر آ گئے۔ گھر آتے ہی بھابھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے کے دروازے کو کنڈی لگ گئی تھی۔ میں نے دیکھا آج کتا کمرے کے باہر موجود تھا۔ مجھے اس کتے کو دیکھ کر حیرت ہوئی تھی۔ بھابھی اس کتے کو کبھی بھی اپنے سے دور نہیں کرتی تھی، ہمیشہ کمرے کے اندر ہی رکھتی، اپنے ساتھ ہی سلاتی تھی، جبکہ میرا بھائی یہی کہتا کہ کتے کو اب اپنے ساتھ مت رکھو، لیکن میری بھابھی اسی شرط پر پابند رہی کہ وہ کتے کو اپنے ساتھ ہی سلائے گی۔ پھر سے اب یہ باتیں پرانی ہو گئی تھی۔ آج کتا کمرے کے باہر تھا۔ میں نے دیکھا آج بھائی خوش تھے، لیکن بھابھی پریشان لگ رہی تھی۔ اور پھر ایک ہفتہ گزر گیا۔ میں نے بھائی سے یہ بات چھپا کر رکھی، لیکن میرے پاس بھابھی کی رپورٹ موجود تھی۔ بھائی کو انہوں نے کچھ نہیں بتایا۔ اماں بھی اب خاموش رہ کر تھک گئی تھی۔ انہوں نے اپنی بہو سے کہا کہ بیٹی تم یہ بات خود اپنے شوہر کو بتا دو، ورنہ ہمیں بتانا پڑے گی کہ بہت دیر ہو گئی ہے، اب تمہاری ان باتوں کا وقت نہیں رہا، ہمیں خاندان میں خوشخبری دینا ہوتی ہے۔ بھابھی کہنے لگی کہ بس امی جان آج رات کو میں اپنے شوہر کو بتا دوں گی۔ اماں مطمئن ہو گئی، مگر جیسے بھابھی نے کہا تھا کہ وہ خاص تیاری کریں گی، پھر بھائی کو سب کے سامنے بتائیں گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں نے دیکھا بھابھی نے بس کمرے کا دروازہ عام دنوں کی طرح ہی بند کر لیا۔ انہوں نے میرے بھائی کے لیے نہ ہی خاص کھانا پکایا، نہ کپڑے پہنے، بس انہیں عام طریقے سے بتا دیا گیا۔ بھائی نے یہ خبر سنی تو بہت خوش ہوئے، باہر آ کر یہ بات امی کو بھی بتائی۔ امی بھی بہت زیادہ خوش تھی۔ امی نے کہا کہ بیٹا یہ بات کیا تمہیں آج پتہ چلی؟ تمہاری بیوی تو ایک ہفتے سے امید سے ہے، بلکہ یہ بات تو 2 ہفتے پہلے کی ہے، اور تمہیں اس نے اس لیے نہیں بتایا۔ یہ بات سن کر میرے بھائی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ بھائی کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا، جبکہ بھابھی کا تو جیسے خون سوکھ گیا تھا۔ اماں جان میں نے آپ کو یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں امید سے ہوں، اتنا کہا تھا کہ میں اپنے شوہر کو جلد خوشخبری سناؤں گی۔ بھابھی نے یہ بات سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن اماں بھی بڑی تیز اور چلاک تھی۔ نہیں بیٹی تم ایسا تو نہیں کہہ سکتی، یہ بات تم نے نہیں کہی تھی، یہ بات ڈاکٹر نے کہی تھی۔ کیا تم بھول گئی ہو کہ تم بیمار تھی؟ جب ہم تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو اس نے کہا کہ تم امید سے ہو، لیکن تم نے کہا کہ یہ خبر میں اپنے شوہر کو خود سناؤں گی، جاؤ جا کر وہ ٹیسٹ رپورٹ لے کر آؤ۔ بھائی نے بھی میری طرف غصے سے دیکھ کر کہا تھا۔ میں وہ رپورٹ لے کر آئی۔ بھائی کے سامنے رکھی رپورٹ پر لکھی تاریخ پڑھ کر بھائی کے تو جیسے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور کانوں سے دھواں اٹھنے لگا۔ یہ کیا ہے سائرہ؟ یہ کیا دیکھ رہا ہوں میں، کیا سن رہا ہوں؟ یہ کہہ کر بھائی نے وہ رپورٹ ٹیبل پر دے ماری اور پھر وہیں کھڑے کھڑے میری بھابھی کو طلاق دے دی۔ بھابھی طلاق کے 3 لفظ سن کر ہکا بکا رہ گئی، جیسے انہیں کسی چیز کا علم ہی نہ ہو، اور ایک بری نئی اور مکمل طور پر غیر متوقع تھی۔ یہ بات سن کر میری پریشانی کی انتہا نہ رہی تھی۔ اماں بھی رونے لگی۔ کھڑے کھڑے بھائی اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا، یہ تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اماں نے بھی بات سنبھالنے کی بجائے بات بگاڑ دی۔ بھابھی نے اپنی آنکھوں میں ایک بھی آنسو نہیں آنے دیا، البتہ حیران پریشان وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جب بھابھی واپس اپنے کمرے سے باہر آئی تو ان کے ساتھ اپنا سوٹ کیس بھی تھا۔ ہمارے سامنے آ کر بڑی ہی ہمت سے کہنے لگی، بس مجھے معاف کر دینا، غلطی مجھ سے بھی ہوئی، لیکن تم لوگ بھی کسی سے کم نہیں، میں کیا کرتی، مجھے کوئی اور پسند تھا۔ ماں باپ نے میری شادی تمہارے بھائی سے کر دی، اور پھر تمہاری اماں نے بھی بڑی ضد کی، کہا کہ مجھے گاڑی بنگلہ پتہ نہیں کیا کیا دیں گے، دیا تو کچھ نہیں۔ خواہ مخواہ ان کی اس بات نے میرے اماں وقت کا دماغ بدل دیا اور ان کی لالچ کو جگا دیا۔ میں تو اپنے ساتھ کتا بھی لے کر آئی تھی، میں نے ایک دن بھی تمہارے بھائی کو اپنے پاس نہیں آنے دیا، لیکن کیا کروں، قدرت نے جو راز کھولنا تھا سو کھل گیا۔ اب میں اس گھر سے جا رہی ہوں کیونکہ ارسلان میرا انتظار کر رہا ہے، اور میں اسی سے شادی بھی کروں گی، میں اسی کے ساتھ خوش رہوں گی اور اپنی زندگی اس کے ساتھ گزاروں گی۔ بھابھی کے ساتھ ساتھ وہ کتا ان کے پیچھے چل پڑا، اور ہم حیران پریشان یہ سب دیکھتے ہی رہ گئے، جبکہ میرا بھائی اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، سجدہ بھی کیا، بولا اگر ایسی بے ایمان بیوی کے ساتھ میں کوئی تعلق بنا لیتا، میری اولاد ہو جاتی تو میں کیا کرتا۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر کہ یہ بہروپیہ میری زندگی سے نکلی، ورنہ میں برباد ہو جاتا۔ پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اپنی ہر اچھی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک شیئر کر